جس کو جو ملا ان سے ملا. آج لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور سے نہ مانگو, لیکن یار میں کہنا چاہوں گا اگر حضور سے نہ مانگا تو پھر مانگے گا کس سے؟ کیونکہ اللہ کے دربار میں جانے کا واحد راستہ اگر کوئی ہے تو وہی ہے, بس اسی راستے سے جا سکتا ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, کسی اور راستے سے جا ہی نہیں سکتا. وہی ایک راستہ ہے جو حضور تک جاتا ہے, وہ اللہ تک جاتا ہے. فرماتے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو, بے وسیلہ نہ جیو, ہرگز خدا ملتا نہیں. برادران ملت اسلامیہ, یہ حضور سرور کائنات کی ذات عالی ہے. وہاں تک پہنچو گے تو سب ملے گا, اور نہیں پہنچے تو کچھ نہیں ملنے والا. میرے حضور ہی عطا فرماتے ہیں, وہ خود فرماتے ہیں سارے زمانے کو میں دیتا ہوں, مجھے اللہ دیتا. بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ حضور کو دیتا, حضور ساری کائنات کو دیتے, پوری کائنات کو حضور دیتے ہیں. تو میرے آقا جنت میں ہے. حضرات یار جنت میں نا آدمی مرنے کے بعد جائے گا, قیامت کے بعد جائے گا, اور مصطفیٰ جا رہے ہیں. جو معلوم ہے حضرات جب کسی پلاٹ کو خریدنے کی بات ہوتی ہے نا تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں, مثال دے رہا ہوں یہ عثمان بھائی, تو پہلے ان کو دیکھنا بھی پڑتا ہے. ان کے نام کی رجسٹری کرنا ہے نا, مجھے تو ان کو دکھانا پڑے گا یہ چیزیں لینا ہے, کیسی بنی ہے ذرا دیکھ لو. تو میرے آقا سرور کائنات کو مالک جنت بنانا تھا نا اللہ کو, اس لیے جنت گھموائی گئی میرے آقا کو. میرے آقا جنت میں گھومے, جنت کو دیکھا میرے مصطفیٰ نے, بے شک دیکھا. پر حضرات جنت ہی کو نہیں دیکھا, بلکہ میں نے کہا نا کہ جس کو جو ملا ہر چیز انہی سے ملی. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ سے ملا. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو حضور کے دربار سے نہ ملی, حضور ہی کے دربار سے ملا. اب حضور کے دربار سے ملا ہے تو حضور کے نام پر نہ خرچ کریں گے تو کس کے نام پر خرچ کریں گے؟ ہاں ملا تو انہی کے دربار سے ہے. یہ جتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں جاورا والے تو یہ ان کے نام پر خرچ کر رہے ہیں جنہوں نے عطا فرمایا ہے. حضرات وہ جن کو لگتا ہے کہ کوئی اور دیتا ہوگا معاذ اللہ, حضرات اہل سنت انہیں یہ فضول خرچی نظر آتی ہو, لیکن اللہ اکبر ہمیں تو دیتا ہی وہی ہے مدینے والا مصطفیٰ, اسی سے مانتے ہیں. حضرات میرے آقا جنت میں ہے, اور جب میرے سرکار جنت میں چلنے لگے تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جنت کی جتنی چیزیں ہیں, میں نے بھی کہا نا کہ حضرت ابو بکر کا محل, حضرت عمر کا محل میرے مصطفیٰ نے دیکھا, اور عمر کے محل میں میرے آقا گئے نہیں, اور حضرت عمر سے فرمایا عمر میں نے تیرا محل دیکھا لیکن میں گیا نہیں. تو میرے آقا سے عرض کرتے ہیں حضرت عمر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ تو فرماتے میرے مصطفیٰ اے عمر تیری غیرت کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرات اندازہ لگائیں تو حضرت عمر کا محل, حضرت ابو بکر کا محل, بلکہ روایت تو یہاں تک ہے کہ میرے مصطفیٰ جب چلنے لگے نا تو حوریں سامنے آتی گئی. تو میرے آقا سرور کائنات حوروں کو کہتے ہیں یہ میرے ابو بکر کے لیے, یہ میرے عمر کے لیے, یہ عثمان کے لیے, یہ علی کے لیے, یہ فلاں کے لیے, یہ فلاں کے لیے, یہ فلاں کے لیے, یہ فلاں کے لیے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی حضور بانٹیں گے, اور حضرات اہل سنت جنت کا ذرہ ذرہ بھی حضور ہی بانٹیں گے. بلکہ میں نے پڑھا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جنت کی چابیاں حشر کے میدان کے اندر خازن جنت یعنی حضرت رضوان حضور سرور کائنات کے ہاتھوں میں دیں گے, اور وہ کہیں گے لوگوں جس نے مجھے جانا اس نے جانا, جس نے نہیں جانا وہ جان لے, میں مالک جنت رضوان ہوں, میں خازن جنت رضوان ہوں, اور یہ چابیاں ہیں جنت کی جو میں حضور کو دے رہا ہوں, اور یہ حضور کے ہاتھ میں ہوں گی, اور حضور اپنے اذن سے اپنی مرضی سے ابو بکر کو عطا فرمائیں گے. ابو بکر جس کو چاہیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے, اور جس کو چاہیں گے اس کو جنت سے روک دیں گے. اسلامیہ جنت بھی جائیں گے نا, جنت میں بھی جائیں گے نا تو مصطفیٰ سرور کائنات کے ہاتھوں میں چابیاں ہیں جنت کی. اور چابی جس کے ہاتھ میں ہوتی نا مالک کی جنت ہوئی, تالا وہی کھولتا, کوئی دوسرا نہیں کھول سکتا. تالا اسی کے ہاتھ میں کھولنے کا معاملہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے, اور جس کے ہاتھ میں چابی نہ ہونا وہ تالا نہیں کھول سکتا. تو چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضور کے ہاتھ میں. جنت کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں. اور ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, میرے امام نے لکھا ہے علامہ نور اللہ کے
تو چابیاں جنت کی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں. اور جب میرے حضور پیدا ہوئے تھے نا تب تو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں بھی حضور کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی. دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھوں میں. اللہ اکبر. تو اب جب تمام خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھوں میں ہیں تو پھر دے گا کون؟ حضور ہی تو چابیاں لگاتے جائیں گے, تالا کھولتے جائیں گے, عطا فرماتے چلے جائیں گے. تو برادران ملت اسلامیہ, ہم حضور کے در کے بھکاری ہیں. تبھی تو بریلی کے شاہ امام احمد رضا کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند فرمایا تھا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا. اور برادران ملت اسلامیہ, میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی لگے, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی لگے. کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا, ایک کا جسم لگے ایک کا سایہ ہی لگے. زلف واللیل ہے رخ والضحا باساغ آنکھیں, اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی لگے. اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی لگے. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا, ارے کیسے جاگا تجھے آقا نے بلایا ہی لگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عظمت مصطفیٰ. مولانا اشفاق راز صاحب اس محفل میں آنے والوں تم سے میں کہنا چاہوں گا, ارے تمہیں یوسف بھائی نے نہیں بلایا, تمہیں عثمان بھائی نے نہیں بلایا, تمہیں سیرت کے بیٹی نے نہیں بلایا, بلکہ تمہیں بلایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا ہے. اس محفل میں آتا وہی ہے جسے حضور بلاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور حضرات لاسٹ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ سیرت کمیٹی کے لوگوں اگلے سال جب دعوت ہونا, اشفاق احمد رضا کو بعد میں بلانا, مولانا غفران کو بعد میں بلانا, تاج محمد صاحب کو بعد میں بلانا, دوسرے علماء کو بعد میں بلانا. پہلے حضور کی بارگاہ میں کہنا, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سجائی ہے, مدینے سے آپ کو آنا ہے. میرے آقا منع نہیں کرتے, میرا امام کہتا ہے وہاں کیا جوتوں کے لب ہے, شہ بتا دینا یہی سنتا ہی نہیں مانگنے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا اشفاق راز صاحب قبلہ. زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. وہ منع نہیں کرتے, وہ منع نہیں کرتے, وہ منع نہیں کرتے. آنا حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے. اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے بولو, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ راہ ہے نہ حاجت اگر کی, یا رسول اللہ تجھ سے چھپاؤں تو کرو کس کے سامنے, کیا پرسش اور جاب ہے سگے بے ہنر کی. حضرات میرے آقا کی شان نرالی ہے, بس اتنا کہنا چاہوں گا یار, یہ میرا منہ لائق نہیں کہ حضور کی شان بیان کر سکوں, یہ میری اوقات نہیں کہ میں کرسی پر بیٹھ سکوں. حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا, میری اوقات نہیں کہ علماء نیچے اور میں اوپر ہوں, لیکن بس بیٹھا اس لیے ہوں کہ اس وقت میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں. حضرات اہل سنت میری اوقات نہیں ہے کہ میں بول سکوں, اور بس کسی کی اوقات نہیں ہے یار, کائنات کا ذرہ ذرہ مل کر میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے نا تو نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا رضا لکھ چکا پہلے ہی, میرا رضا لکھ چکا پہلے ہی کہہ چکے وہ کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کیا کہنے اے ہیں, رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. ارے تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. حضور کے ذکر سے نا برکت ملتی ہے یار. جی بے شک حضور, بے شک. یار ذکر کرتے جاؤ پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. بے شک حضور, حق. ہاں بس ذکر کرتے جاؤ اور مانتے جاؤ, میرے رسول اللہ فرماتے جاتے ہیں. بے شک. تو بیوقوف لوگ ہیں جو ذکر سے روکتے ہیں,
عجیب حال ہے. پھر کہتے ہیں ہم کو برا کہتے ہو. میرے رضا کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے. پھر کہے مردود کے ہوں امت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. پہلے تو ذکر روکتا ہے, فضل کاٹتا ہے, نفس کا جویا رہتا ہے, جو ہے تو عیب تلاش کرتا ہے. حالانکہ میرے مصطفیٰ میں کیا تو عیب تلاش کرے گا یار. ہاں, عیب تلاش کرنے والے عیب تلاش کرتے کرتے مر گئے. کہتے ہیں میرے رضا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جائے. باتیں تو بہت ساری ہیں, اور میرا تو دل یہ کہتا ہے جب میں حضور کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل تو کہتا ہے بس کرتا چلا جاؤں. لیکن حضرات اہل سنت کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں, اور حضرات ہمیں بھی سننا ہے, آپ کو بھی سننا ہے. اس لیے حضرات اہل سنت میں ایسا نہیں کروں گا کہ کسی کا وقت لے لوں, میں ایسا نہیں کروں گا. آخر وہ سننی ہے, بھلے کوئی بھی ہو کہیں کے بھی, مجھے تو جانتا نہیں پہچانتا نہیں, پہلی بار ملا یہ الگ چیز ہے, لیکن ہے تو سننی. اور جو سننی ہوتا ہے اس کے دل میں نا حضور رہتے ہیں, تو جس کے دل میں حضور رہتے ہیں نا مجھے اس سے محبت ہے. چاہے وہ سننی مجھے گالی بکے تو بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں, چاہے وہ سننی مجھے برا بولے تو بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں, چاہے وہ سننی مجھے چاٹا مارے نا تو بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں, سننی کچھ بھی کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ اس کے دل میں حضور رہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, اب کیونکہ سنیوں کا مجمع ہے اور ہمیں جو ہے تو اپنے آئے ہوئے مہمان, کیونکہ میں تو یہیں سے پاس سے آیا ہوں, کبھی بھی پکڑ لیں گے آپ, لے کر آ جائیں گے مجھے واپس, ہے نا. کوئی دور تو ہو رہی ہے, اندور پاس میں ہی قریب ہے, 100-150 کلومیٹر. جب چاہیں گے پکڑیں گے اور لے آئیں گے. اور میں کہتا ہوں لے آؤ, جب چاہو پکڑ کر لے آؤ. یہ مت سوچو کوئی مولوی ہے بہت بڑا, نہ میں تو مولوی کیا, میں تو طالب علم ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میں نے چند باتیں عرض کر دی, وہ بھی صرف یہ سوچ کر کہ میرے رسول خوش ہو جائے شاید میری ان باتوں سے, بس. اور کوئی نیت نہیں ہے, اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے. میں اسٹیج سے بولوں گا, ممبر رسول سے بولوں گا کہ اگر یہ حضرات مجھے کبھی کہے نا کہ اشفاق احمد رضا اس بار تقریر کرنے کے لیے نہیں آنا ہے, بلکہ حضور سرور کائنات کی محفل سج رہی ہے اور تمہیں بچھانے کا کام دیا گیا, انشاءاللہ تبارک و تعالی اشفاق احمد رضا سبحان اللہ بولوں تو میرا حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تقاریر ہمیں سماعت کرنی ہے. باتیں بہت ساری ہیں, میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.